کان میں. میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے. اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے. مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے, جاؤ نوکری کرو. اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا, فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی, معاملات حل ہو گئے. باتیں بڑی ہیں, جو کروں تو کیا کروں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں. مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا کیا کروں, سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں, سب سے پیچھے. لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے. ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ ہی اڈیاں. ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے, غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسال کا بیٹا ہوں. میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا, میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے. میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے, لیکن مجھے ان کے ارب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب, وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی, لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے, وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب, لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے, اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے, میں نے وہ رنگ دیکھا ہے, میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے, میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا, میرے ساتھ ایک شخص تھا, تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا, اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا, لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا, یہ مقام